یہودی کہا، پہلے بوٹ چاٹ کہا، پالسٹیا کہا، پھر اس کے باپ کو کہا کہ جی باپ بھی یہودی، تو یہ برداشت سے باہر کی بات ہی تھی. یہ چاہتا ہی یہی تھا کہ یہ ہو، تو میں نے اس کو خوش کر دیا. لوگ جاننا چاہ رہے ہیں، ویڈیو ابھی تک نہیں آئی، تصاویر آ چکی ہیں جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دست و گریباں ہیں افنان اللہ صاحب اور آپ. کیا ہوا تھا پروگرام سے پہلے، پروگرام کے بیچ میں، ذرا ہمارے ویورز کو تفصیلی طور پر بتائیے گا. نوبت ہاتھا پائی تک کیوں پہنچی ہے؟ جی بہت شکریہ. میں جب وہاں پہ گیا تو یہ جاوید چودھری صاحب اور یہ سینیٹر صاحب پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں چونکہ سینیٹر صاحب کو نہ میں نے پہلے دیکھا تھا، ملا تھا، میں ان کو شکل سے نہیں جانتا تھا. تو وہ میں نے جاوید چودھری صاحب سے پوچھا کہ جی حضرت کا تعارف تو کرا دیں. تو شاید یہ بات بھی ان کو اچھی نہیں لگی. انہوں نے پھر تعارف کرایا. ان کے والد صاحب کو جانتے تھے کیونکہ وہ مشہور سیاستدان گزرے ہیں. آپ نہیں جانتے تھے افنان اللہ صاحب؟ نہیں، افنان اللہ کو نہیں جانتا تھا، مشاہد اللہ خان کو جانتے تھے. وہ بڑے مشہور سیاستدان گزرے تھے. تو بیسیکلی یہ نئے آئے ہیں، ینگ ہیں ابھی. والد صاحب کے مفاد کے بعد جو ہیں تو میں نہیں جانتا تھا، ورنہ ادروائز اور میں نے نہیں دیکھا تھا، نہ میرا کبھی ان کے ساتھ واسطہ پڑا تھا. وہاں پہ وہ نواز شریف صاحب کی آمد کے حوالے سے پہلے سوال آیا، اور ریکارڈنگ کے دوران ریکارڈنگ ہو رہی تھی جی. تو جب سوال آیا تو انہوں نے سوال نواز شریف، ابھی اگر وہ ریکارڈنگ آ جائے تو وہ نواز شریف کے بجائے عمران خان پہ تنقید کرنے لگے. سوال یہ تھا کہ ان کو قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ دی جائے گی، کیا ہوگا. وہ جناب حضرت لگ گئی عمران خان کے خلاف. جب میری باری آئی تو میں نے نواز شریف کے اس سوال کا جواب اسپیسیفک ٹرم میں دیا کہ جو قانون کی ریکوائرمنٹ ہے کہ عدالت سے بگوڑا ہے یہ وہ. اور میری بات شاید ان کو بری لگی. اس نے مجھے درمیان میں انٹرسپٹ کیا، پھر بوٹ پالش، پھر جو اس نے کیا وہ تو میڈیا پہ آئے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے بھگوڑا کا لفظ جو آپ نے استعمال کیا اس پہ انہوں نے ریئیکٹ کیا ہو. تو بگوڑا ہیں، اس میں کوئی ہے دوسری رائے؟ وہ بگوڑا ہیں. میں نے اس کو یہ بھی کہا تھا. اس نے کہا جی عوامی لیڈر. میں نے کہا وہ کہاں کا عوامی لیڈر ہے؟ عوامی لیڈر تو یہ ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے. لیڈر، عوامی لیڈر عوام کو چھوڑ کے لندن بھاگ جاتے ہیں. اور یہ کمبخت ہر وقت بھاگا ہے. وہ کون سا جملہ تھا جس کے اوپر آپ اتنے برہم ہوئے اور آپ نے ان کو پکڑ لیا اور پھر ہاتھا پائی شروع ہو گئی؟ عمران خان کو یہودی کہا، پہلے بوٹ چاٹ کہا، پالسٹیا کہا، پھر اس کے باپ کو کہا کہ جی باپ بھی یہودی. تو یہ برداشت سے باہر کی بات ہی تھی. یہ چاہتا ہی یہی تھا کہ یہ ہو، تو میں نے اس کو خوش کر دیا. کیا کس طریقے سے آپ وہاں پر سب سے پہلے آپ نے پکڑا، پھر انہوں نے بھی ریئیکٹ کیا؟ کیونکہ کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے بھی جو ہے ریئیکٹ کیا اور دونوں دستوں گریبان تھے. تو کیا اصل میں یار کیا میں بتاؤں، کوئی اچھا فیل تو ہوا نہیں ہے، نہ وہ اکساتا. تو اب آپ جو ہیں وہ نقطے نکال رہے ہیں کہ پھر مکہ کس طرح پڑا اور چپیڑ میں نے لیفٹ سائڈ سے ماری یا رائٹ. لیکن شیر افضل مروت صاحب، بہت سے لوگ اس وقت آپ پر تنقید کر رہے ہیں. حامد میر صاحب نے بھی کنڈیم کیا کہ ایک سیاسی رہنما کو اس طریقے سے پروگرام کے دوران ہاتھا پائی یا ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا. اگر وہ بات اگر نواز دیکھیں جو بھی تنقید کر رہے ہیں، اگر ان کے کسی مرشد کو، ان کے موکل کو، یا ان کے باپ کو، یا ان کے رشتہ دار کو، ساتھ میں بیٹھا ہوا شخص یا ان کے لیڈر کو، اگر یہ میں نواز شریف صاحب کے بارے میں یہی کہتا ہے یہودی ہے، باپ یہودی ہے، فلائیں ڈینگ ہے، تو میں پھر کوئی نیک عمل کی توقع کرتا. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ زبانی جنگ کا جواب زبانی جنگ سے دیا جانا چاہیے بجائے اس کے کہ ہاتھ اٹھایا جائے؟ یہ کلچر کا فرق ہے. تو ابھی اس کے بعد کیا کچھ ہوا؟ کوئی رابطہ ہوا، کوئی مصالحت، کوئی آپس میں کوئی صلح صفائی کے لیے بعد میں کوئی معاملات ہوئے، یا جاوید چودھری صاحب نے کوئی اس پہ کردار ادا کرنے کی کوشش کی اس دوران؟ نہیں، میں تو جب یہ ہوا تو یہ نکل گیا، فوراً بھاگ گیا. میں ادھر ہی اس پہ اسٹوڈیو میں بیٹھا رہا. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس کو کسی اور کمرے میں چھپا لیا تھا. میری خواہش تھی کہ ذرا تھوڑا سا مطلب ہے کہ طبیعت پوری صاف کرتا، لیکن یہ موقع اب اس آدمی نے جو یہ ہرزہ، دیکھیے وہ اتنا احمق آدمی ہے. میں نے کوئی ٹویٹ اس جھگڑے کی نہیں لگائی، لیکن مجھے کسی نے بھیجی تو دیکھا وہ سارے لوگوں کی ٹویٹیں بھی ریپوسٹ کر رہا تھا.